ابو داؤد و مشکات صفحہ 401 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی، جس کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ بیعت کے وقت امام مہدی کی عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی مسلمان فوجیں آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء کرام اور ابدال و عظام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے، اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرما دیں گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کی سعادت کے حصول کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کی زیر کمان ہوگا، اور یہ لشکر تاخت و تاراج کرتا ہوا راستہ ہی میں بہت سے عیسائیوں اور بد دینوں کا صفایا کر ڈالے گا۔ ابو سفیان کی اولاد میں ایک ظالم شخص ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا، اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا۔ وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا جس کی ننیال قوم بنو کلب ہوگی۔ یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اس جگہ اس فوج کے ایک نیک و بد والے سب کے سب لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آ سکے گی اور سب دھسا دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے مطابق ہوگا، مگر ان میں سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے سے متعلق اطلاع دے گا، دوسرا سفیانی کو اس دھسنے والے واقعے کی اطلاع دے گا۔ پھر عرب فوجوں کے حضرت امام مہدی کے ساتھ دینے کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج لے کر امام مہدی کے مقابلے کے لیے شام میں جائیں گے۔ مسلم صفحہ 393۔ اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوج ہوگی، اور حضرت امام مہدی مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ یہاں یہ حدیثیں میں نے پڑھ تو دی کیونکہ ان کی اتھینٹسٹی جو لوگ مفتی ہیں، جو حدیثوں کو چیک کرنا جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں۔ اس معاملے میں ایک اور معاملہ، دجال کا معاملہ اتنا بڑا معاملہ ہے کیونکہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ دجال سے جڑا ہوا ہے، تو لیکن اس دونوں معاملوں کا، یعنی کہ دجال کا اور امام مہدی کا ذکر قرآن پاک میں نہیں۔ اتنا اہم معاملہ، اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ دمشق کے قریب قرب و جوار میں عیسائیوں کو فوج سے آمنا سامنا ہوگا، عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصارہ کے خوف سے فرار اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے کیونکہ وہ میدان جہاد سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں گے۔ باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائیں گے اور بدر و احد کے شہداء کے مراتب حاصل کر لیں گے، اور کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے، حتیٰ کہ فتح حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام
کے اندیشہ سے چھٹکارا پالیں گے، یا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ یہ حق بات کی خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام ہوگا۔ حضرت امام مہدی دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے۔ اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کے جنگ سے نہ پلٹیں گے۔ صحیح مسلم صفحہ 392۔ پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے افراد کے ساتھ لشکر گاہ میں جہاد کی تیاری کریں گے۔ تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا عہد لیے میدان کارزار میں آئیں گے۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور آرزوئے شہادت کو پالیں گے۔ شہادت کے وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائیں گی۔ چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت امام مہدی رسد کی تھوڑی سی محافظ فوج کو لے کر دشمن سے نبرد آزمائیں گے۔ اس دن خداوند کریم ان کو کھلی فتح نصیب فرمائے گا۔ حدیث شریف میں ہے، جب مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہوگی اس دن مسلمان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ نمبر 1 تہائی لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 2 1 تہائی لشکر شہید ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔ نمبر 3 1 تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ بھی ہوگا جو امام مہدی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں سے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔ ان کا سربراہ عبداللہ سفیانی نامی شخص ہوگا۔ یہ یہودیوں کا تیار کردہ ایک مسلمان لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرو اور قائد کے طور پر پیش کرے گی۔ بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانہ کردار ادا کرنے کا ڈرامہ رچائے گا، اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل روپ میں ظاہر ہو جائے گا۔ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں ہے کہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج مغربی شام میں اندر یا اندرا نامی جگہ سے ہوگا۔ یہ لفظ دراصل عین دور ہے، یعنی دور کا چشمہ یا دور کا چشمہ عوام کی زبان میں بگڑ کر اندور ہو گیا ہے۔ اندرو اس وقت شمالی اسرائیل کے ضلع الناصرہ کا ایک قصبہ ہے۔ اس وقت شمالی اسرائیل کے ضلع الناصرہ کا ایک قصبہ ہے جس پر اسرائیل نے 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شروع میں مسلمانوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوگا، پھر بعد میں اس کا دل بدل جائے گا۔ جب وہ مسلمانوں میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو امام مہدی کے خلاف صف آرا ہو جائے گا۔ اس دن وہ شخص سب سے بڑا محروم ہوگا جو بنی کلب کے مال غنیمت سے محروم رہا، اگرچہ اونٹ کو باندھنے کی رسی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ قتال کرنا کیسا ہوگا، حالانکہ وہ تو توحید کے قائل ہوں گے۔ یعنی لوگ ان کے مسلمان ہونے کے باوجود ان کے اموال کو غنیمت اور ان کے بچوں کو قیدی کیسے بنا لیں گے؟ فرمایا وہ شراب کو حلال سمجھنے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر قرار دیے جائیں گے۔ سفیانی زمین میں فساد برپا کیے ہوئے ہوگا، حتیٰ کہ ایک عورت سے دن کے وقت دمشق کی جامع مسجد کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔ اسی طرح ایک عورت سفیانی کی رہن پر آ کر بیٹھ جائے گی جبکہ وہ جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہوگا۔ اس وقت ایک غیرت مند مسلمان سے مسجد کی یہ بے حرمتی اور یہ کری منظر نہ دیکھا جائے گا، اور وہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ افسوس ہے تم پر، ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو، یہ ناجائز ہے۔ سفیانی کو حق کی یہ بات کڑوی لگے گی اور وہ اسی کو نہیں بلکہ جس نے بھی اس کی تائید کی ہوگی اس کو بھی قتل کر دے گا۔ عیسائیوں کا اس قدر نقصان ہوگا کہ باقی ماندہ رہ جانے والے عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کی بو بھی جاتی رہے گی اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے
اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس فتح کے بعد حضرت امام مہدی مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جاں بازوں کے دلوں میں حب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس مال و دولت کے ملنے کی انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ خوشی نہ ہونے کی یہ ہوگی کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے 1% آدمی بچا ہوگا۔ بعد ازاں حضرت امام مہدی اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فارغ ہو کر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے۔ صحیح مسلم صفحہ 396 میں ہے 396 میں ہے کہ بحر روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کروا کر حکم دیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کروائیں۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و انصاف اور اسلامی نظام قائم کریں گے۔ حضرت امام مہدی کی بیعت سے اس وقت تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ امام مہدی ملک کے نظم و نسق میں مصروف ہوں گے۔ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے اور وہ انہیں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت امام مہدی ملک شام کی طرف رخ کریں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہتر انسان ہوں گے۔ تحقیق کرنے کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی، دجال کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک کے ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا سا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ حجاج نے کہا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے دنیا کے لیے صرف ایک دن باقی ہو، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ 49 سال کی عمر میں حضرت امام مہدی انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو بیت المقدس میں دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس طرح امام مہدی ظہور کے بعد زمین پر کل 9 سال رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت امام مہدی 7 سال اور حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال دنیا میں رہیں گے۔ بیچ کے 2 سال دونوں اکٹھے گزاریں گے۔